السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز کی ایک کہانی جس کا نام ہے سانپ، سادھو اور نوجے کی کہانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 1947 کے شروع دنوں کی بات ہے۔ ہم نے پاکستان کے نام پر الیکشن جیت لیا تھا اور ہر کسی کی زبان پر پاکستان کا نام تھا۔ دیہات میں ہندوؤں کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر گاؤں میں ہندوؤں کے 2-2 3-3 گھر تھے، لیکن یہ لوگ ہماری طرح کسان نہیں تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ان داتا تھے۔ یہ ہندو ساہوکار تھے، سود پر قرض دیتے تھے اور زمینیں گروی رکھوا لیتے تھے۔ ہمارے مسلمان بھائی بیاہ، شادی، ماتم اور مقدمے بازی میں اپنی حیثیت سے کئی گنا بڑھ کر خرچ کرتے تھے، اس لیے وہ ہندو ساہوکاروں سے قرض لیتے تھے۔ سود ادا ہوتا رہتا تھا، مگر قرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا تھا۔ قرض کی بدولت بہت سی اراضی کے وہ مالک بن گئے تھے۔ دیہاتی مسلمان انہیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ ذرا کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقروضوں سے کہا تھا کہ وہ کانگریس کو ووٹ دیں۔ انہوں نے نقد پیشکش بھی کی تھی اور بعض کو سود میں چھوٹ پیش کی تھی، لیکن مسلمان متحد ہو چکے تھے۔ انہیں کوئی لالچ پاکستان کے لالچ سے نہ ہٹا سکا۔ سن 1947 کے مارچ اپریل میں ہمیں یہ خبر ملی کہ امرتسر میں سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ شہر سے ایسی بری خبریں جب دیہاتی علاقوں میں آتی تھیں تو یہ بڑی خوفناک صورت اختیار کرنے لگتی تھیں۔ اگر 10 مسلمان قتل ہوتے تھے تو دیہات میں 100 بن جاتے تھے۔ ہم بھڑک اٹھتے اور انتقام کی سوچتے تھے۔ کئی جوان آدمی امرتسر جانے اور سکھوں سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دیہات میں جو ہندو ہیں انہیں انتقاماً ختم کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اجازت نہ دی۔ اس دوران ہندو دیہات سے جانے لگے، لیکن بہت سے ہندو ایسے تھے جو قرضے میں دی ہوئی رقمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر آزادی کا اعلان ہو گیا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں آنے لگیں۔ ہمیں وہ تمام تفصیلات معلوم ہوئی جن سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں مسلمانوں نے انتقامی حملے شروع کر دیے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک دلچسپ پہلو سناتا ہوں۔ دیہاتیوں نے ہندو گھرانوں پر حملے بولے تو ہندوؤں کو نہیں چھیڑا، اس کے بجائے وہ بہی کھاتے نکالے جن میں ان کے قرضوں کا حساب کتاب لکھا تھا، وہ جلا ڈالے۔ چونکہ اکثریت ان پڑھوں کی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا حساب کون سے بہی میں لکھا ہے۔ انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ ہندوؤں کے گھروں میں کسی قسم کی کتاب، کاپی اور کاغذ نظر آیا وہ سب جلا ڈالے۔ میرے ایک پڑھے لکھے دوست نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو بڑا خوبصورت کیلنڈر جلاتے دیکھا۔ میرے دوست نے اس سے کیلنڈر اپنے گھر لے جانے کے لیے لینا چاہا تو اس آدمی نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ لالے نے اس پر معلوم نہیں کیا لکھ رکھا ہے۔ اس نے کیلنڈر جلا ڈالا۔ اس طرح ہمارے دیہاتی بھائیوں نے قرضوں کا حساب چکا دیا اور بہت خوش ہوئے۔ ہندو بڑی چالاک اور ہوشیار قوم ہے۔ انہوں نے در پردہ رقمیں اور زیورات دیہات سے پہلے ہی نکال کر محفوظ جگہوں پر پہنچا دیے تھے۔ انہوں نے گھروں کے افراد کو بھی ایک ایک کر کے پہلے نکال دیا تھا۔ صرف وہ مارے گئے جو حالات کو سمجھ نہ سکے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ یہ وقتی سا وبال ہے، ختم ہو جائے گا۔ جو دیہات میں مشرقی پنجاب کی ہولناک خبریں آتی جا رہی تھیں، ہمارے دیہاتی آگ کا طوفان بنتے جا رہے تھے۔ ان دنوں اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آئیں کہ فلاں مسلمان نے کسی ہندو سے منہ مانگی رقم لے کر اسے اپنی حفاظت میں جہلم، گوجر خان یا راول پنڈی ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا ہے۔ ایسے آدمیوں کو بے ایمان اور غدار کہا جاتا تھا۔ مگر ہم حیران اس وقت ہوئے جب یہ سنا کہ نوجے نے ایک ہندو ساہوکار سے 5000 روپیہ لے کر اس کے کنبے کو اس کے گاؤں سے نکالا اور گوجر خان پہنچایا۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ نوجہ 3 دن سے گاؤں میں نہیں تھا۔ اس کا سسرالی گاؤں کوئی 1 میل دور تھا۔ گاؤں سے اس کی غیر حاضری یا حاضری کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر اس خبر سے ہم نے یہی معنی نکالے کہ وہ اسی کام کے لیے گاؤں سے چلا گیا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اپنے سسرال گیا ہوا ہے۔
وہ گاؤں میں واپس آیا تو سب نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ یہ خبر کہاں تک سچ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ خبر بالکل سچ ہے، لیکن میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو منظور ہے، لیکن میں خدا سے شرمسار نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر تمہیں ان مسلمانوں کا خیال ہوتا جو ادھر ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں تو تم کسی ہندو کو یہاں سے نکلنے میں مدد دینے کو اپنا فرض نہ سمجھتے۔ ایک بزرگ نے اسے غصے سے کہا ہندو اور سکھ وہاں مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں۔ ایک اور نے کہا ان کی لڑکیوں کو اغوا اور بے عزت کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ وہاں جا کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑیں، یہ نہیں کہ یہاں سے ہندوؤں کو حفاظت سے نکالیں۔ تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھول سکتا، نوجے نے کہا۔ میں حیران تھا، شاید سب حیران تھے کہ نوجہ تو خاموش طبیعت کا آدمی تھا، دیہاتیوں کی طرح دلیر اور لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ بڑی دلیری سے گاؤں کے ان بزرگوں کو ترکی بترکی جواب دے رہا تھا جن کے سامنے کوئی اونچا نہیں بولتا تھا۔ ایک اس لیے کہ وہ بزرگ تھے اور دوسرے اس لیے کہ وہ اونچی ذات کے تھے۔ میں نے اس عورت کو یہاں سے زندہ نکالا اور اسٹیشن پر چھوڑ آیا ہوں جس نے ایک روز مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، نوجے نے کہا۔ سب خاموش ہو گئے۔ 17-18 سال پہلے کا یہ واقعہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا۔ اس نے یاد دلایا وہ تو ہمارے لڑک پن کا واقعہ تھا۔ اب ہم 3-3 4-4 لڑکوں اور لڑکیوں کے باپ تھے۔ نوجے کو موت کے منہ سے اٹھا کر سادھوؤں تک لے جانے والی ہندو لڑکی بھی اب 3-4 بچوں کی ماں تھی۔ نوجے نے تمام واقعہ سب کو سنایا تاکہ جسے یاد نہ رہا ہو اسے بھی یاد آ جائے۔ نوجہ سناتے سناتے اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اس وقت کا ایک ایک لمحہ سنایا کہ کس طرح وہ مر چکا تھا، اور اس نے خدا سے کہا تھا کہ تیرے کلام میں طاقت ہے تو یہ مجھے دکھا۔ خدا نے اسے طاقت دکھائی اور ایک ہندو لڑکی کو زندگی کا سبب بنا کر بھیجا۔ نوجے نے کہا کہ اتنی بڑی نیکی کا بدلہ اس کے نام قرض تھا جو اس نے ادا کر کے خدا کو راضی کیا ہے۔ تم لوگ اسے گناہ سمجھتے ہو تو مجھے سزا دو، اف نہیں کروں گا۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو بچا کر لاؤ جہاں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں تو چلو، تم سب سے آگے میں ہوں گا۔ پاکستان کے نام پر ایک ایک پرچی دے کر تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ آؤ خون اور جانیں بھی دیں۔ مجھے بتاؤ کس گاؤں میں کتنے ہندوؤں کو قتل کرنا ہے؟ اونچی ذات والوں کے سر نیچے ہو گئے۔ محفل میں کھچاؤ ختم ہو گیا تو نوجے نے سب کو سنایا کہ اس نے اس ہندو عورت، اس کے خاوند اور بچوں کو کس طرح نکالا ہے، اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر اپنی سسرال چلا گیا تھا۔ اس نے بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ اس ہندو عورت کو نکالے گا۔ یہ عورت جس گاؤں میں تھی وہاں 2 اور ہندو گھرانے تھے۔ نوجہ بھی اسی دیہاتی معاشرے کا آدمی تھا جس میں ہندوؤں کے انتقامی قتل کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیوی کے بھائی کی وساطت سے اس ہندو عورت کے خاوند کو پیغام بھجوایا کہ وہ رات کو اپنے خاندان سمیت تیار رہے۔ آدھی رات سے ذرا پہلے نوجہ اور اس کی بیوی کا بھائی گھوڑیاں اور 2 گدیاں لے کر گئے۔ ہندوانی کا گھر گاؤں سے باہر تھا جہاں سے وہ دبے پاؤں نکل سکتے تھے۔ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ آ گئی، بچوں کو گدوں پر اور ہندو عورت اس کے خاوند کو گھوڑیوں پر بٹھایا اور وہ چل پڑے۔ راستے میں ہندو ڈر گیا۔ اس نے نوجے سے التجا کی کہ وہ انہیں دھوکہ نہ دے، اس کے عوض وہ اسے 2000 روپیہ دے گا۔ یہ ہندو بہت سی رقم اور زیورات ساتھ لے جا رہا تھا۔ نوجے نے کچھ نہ کہا۔ ہندو کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ ہندو کو سب سے زیادہ خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بڑی بیٹی کی عمر 14-15 سال تھی اور ماں کی طرح وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ نوجہ اور اس کی بیوی کا بھائی کلہاڑیاں اٹھائے چلتے گئے اور صبح کے دھندلکے میں گوجر خان ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ہندو عورت نے اپنے خاوند سے ٹرنک کی چابی لے کر ٹرنک کھولا۔ اس میں رقم اور زیورات نوجے کو دکھا کر کہا جتنی رقم اور جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو۔ تم نے جو نیکی کی ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتی۔ مجھے اپنی جوان بیٹی کا غم کھا رہا تھا۔ نوجے نے قسمیں کھا کر ہمیں بتایا کہ اس نے ہندوانی کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہندوانی سے کہا تم سب کو اپنے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر ہندوستان تک ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے لے چلتے ہو تو چلیں گے۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیشن پر کئی اور ہندو اور سکھ خاندان گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ نوجے نے بتایا کہ اس نے اس ہندو عورت کو نظر بھر کر دیکھا، اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ نوجہ کچھ کہے بغیر کچھ لیے بغیر واپس آ گیا۔ یہ راز اس کی بیوی کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اس کا بھائی اور خاوند فلاں ہندو کو گاؤں سے لے جانے کے لیے گئے۔ لوگوں نے فرض کر لیا کہ نوجے نے اس کام کی 5000 روپیہ اجرت لی ہے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہو گئی۔ اس میں کوئی شکار کی کہانی تو نہیں تھی، لیکن یہ اسی رائٹر کی لکھی کہانی ہے اور اچھی ہے۔ اس میں ایک نیکی کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ذات پات سے بالا تر ہو کر
جب ایک لڑکی نے ایک انسان کی مدد کی، اسے موت کے منہ سے نکالا، تو کیسے برسوں بعد بھی اس شخص نے اس کی نیکی کو یاد رکھا، اور جب ایسا وقت آیا جب اس لڑکی کو ضرورت پڑی تو وہ آگے آیا اور اس نے سب کی مخالفت مول لے کر اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بچایا۔ انسان کو ایسی بلند کردار کا اور اعلیٰ ظرف کا ہونا چاہیے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔